میرے معزز اور محترم بھائیوں، کون سے پھر اعمال ہیں جو بہت چھوٹے ہونے کے باوجود میری نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کر دیں گے اور مجھے نجات مل جائے گی۔ اس سے پہلے یہ سمجھیے ایک وقت آنے والا ہے، اللہ کی طرف سے ایک ترازو لگایا جائے گا، اتنا بڑا ترازو، اتنا بڑا ترازو، ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اگر ایک پلڑے میں قیامت کے دن رکھ دیے جائیں گے تو ایک پلڑا بھی بھرے گا نہیں۔ لیکن کون سے اعمال ہیں کہ پلڑا بھرے گا؟ سب سے پہلا عمل التوحید، جس توحید کے لیے اللہ عز و جلال نے انبیاء کو بھیجا، جس توحید کے بغیر انسان کی نہ دنیا میں نجات نہ آخرت میں نجات۔ قیامت کا دن ہوگا، ایک آدمی کی کوئی نیکی نہیں نکلے گی، سوچے گا مارا گیا، اللہ کی طرف سے اس سے کہا جائے گا پریشان نہیں ہونا، ایک نیکی ہمارے پاس تیری ہے۔ فرشتہ اس وقت لے کے آئے گا، کیا لے کے آئے گا؟ ایک چھوٹا سا کارڈ لے کے آئے گا، اس پہ لکھا کیا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ۔ وہ پھر سوچے گا اتنے گناہوں کے انبار اور لا الہ الا اللہ توحید کا کلمہ، اس کا موازنہ کیسے کریں گے؟ سارے برائیوں کے رجسٹر ایک پلڑے میں، جب اس کارڈ کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا تو ساری برائیوں کے وہ رجسٹر اٹھ جائیں گے۔ اس کے اس کارڈ کی وجہ سے ہی، اس کلمے کی وجہ سے ہی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا اور اللہ اسے جنت میں بھیج دیں گے۔ دوسرا عمل جو الحمدللہ کہتا ہے، قیامت کے دن ترازو کے دونوں پلڑے اللہ ذو الجلال نیکیوں سے بھر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل دعا بھی الحمدللہ ہے۔ تو جہاں لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کرو، توحید کو خالص کرو، وہاں الحمدللہ کا ورد نہ بھولیے۔ تیسرا عمل، دو کلمات اللہ کو بہت پیارے ہیں، زبان پہ بہت ہلکے ہیں، قیامت کے دن نامہ اعمال میں بہت وزنی ہوں گے۔ کون سے کلمات ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، کثرت سے پڑھا کریں۔ چوتھا عمل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اخلاق قیامت کے دن سب سے بھاری عمل ہوگا جو انسان کے نام اعمال میں سب سے وزنی ہوگا۔ حسن اخلاق سے مراد نرم گفتگو، اچھی گفتگو، عدل و انصاف کی گفتگو، بلکہ تین لفظوں پہ غور کیجیے۔ اخلاق یہ ہے حلال کی تلاش کرو، حرام سے بچ جاؤ، اور گھر والوں پہ وسعت کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا سب سے پیارا وہ ہوگا، سب سے قریب میرے وہ ہوگا قیامت کے دن جس کا اخلاق اچھا ہے۔ پانچواں عمل، بہت بڑی کامیابی، بہت بڑی کامیابی اس کے لیے جس کے اندر 5 چیزیں آ گئیں، اور اتنے بھاری عمل ہیں یہ اللہ کے ہاں قیامت کے دن میزان میں کہ اس کے بارے میں کچھ بتایا ہی نہیں اللہ کے رسول نے۔ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، والحمد للہ، واللہ اکبر، 4 چیزیں۔ اور 5ویں، جس کا نیک بیٹا فوت ہو جائے اور اجر کی امید پر وہ صبر کرتا ہے، اتنا بڑا یہ عمل ہے کہ قیامت کے دن اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا اور یہ جنت میں چلا جائے۔ چھٹا عمل، جو شخص صرف اتنا کہہ دیتا ہے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اللہ مومن مردوں کو معاف کر دے، مومنہ عورتوں کو معاف کر دے، سیکنڈ لگتے ہیں 5 سے 6۔ ملے گا کیا؟ آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے بھی مومن مرد اور مومنہ عورتیں ہوں گی، اتنی تعداد میں اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ دعا کیا کریں اپنے لیے بھی، مومن بھائیوں کے لیے بھی، مومنہ عورتوں کے لیے بھی۔ اگلا عمل جو بہت چھوٹا ہے، 7واں عمل، جس کو آج مسلمانوں نے رواج بنا لیا، حالانکہ یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ کوئی فوت ہو جائے، اس نیت سے جنازہ پڑھنے جاؤ، اللہ کے رسول کے فرمان کو سوچو۔ حدیث کے الفاظ ہیں، جو جنازہ پڑھتا ہے احد پہاڑ جتنی نیکیاں اس کے نام اعمال میں قیامت کو آ جائیں گی۔ کوئی بتا سکتا ہے کہ احد پہاڑ کا وزن کتنا ہے؟ اور جو دفنا کیا آتا ہے، اللہ عز و جلال اسے 2 احد پہاڑ جتنی نیکیاں عطا کرتے ہیں۔ اس لیے جنازہ پڑھنے کے لیے نیت کر کے جایا کرو کہ اللہ میں صرف تیری رضا کے لیے جا رہا ہوں، مجھے اجر چاہیے۔
مجھے ثواب چاہیے، اللہ تیری رضا چاہیے، لوگوں کی رضا نہیں چاہیے۔ آٹھواں عمل جو کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے۔ بسا اوقات جب میں صدقہ کرتا ہوں، آپ صدقہ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ہم نے انولپ میں ڈال کے دیا، ہم نے کسی کے ہاتھ میں دیا، ہم نے کسی کپڑے میں ڈالا، کسی غلے میں ڈالا، لیکن یہ جاتا کہاں ہے؟ اللہ کے دائیں ہاتھ میں جاتا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، ایک پہاڑ چلتا چلتا آئے گا، یا ربی ما ھذا، اللہ یہ کیا، میں نے تو یہ نیکی نہیں کی، انا عارف اعمالی، میں اپنے اعمال کو جانتا ہوں۔ اللہ فرمائیں گے میرے بندے کھجور کے برابر تو نے صدقہ کیا، میں نے پال پال کے اس کو بڑا کر کے پہاڑ بنا دیا۔ نواں عمل، ذاتی غصے کو چھوڑو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا، جس کو غصہ آیا ہے اپنے غصے کو نکال بھی سکتا ہے، بدلہ لے بھی سکتا ہے، لیکن کہتا ہے اللہ تیری رضا کے لیے میں معاف کرتا ہوں۔ اللہ عز و جلال نے وہاں اپنے پیغمبر سے وزن کی بات ہی نہیں کروائی، سیدھی بات کر دی کہ اس کو جنت میں بھجوا کے اللہ فرمائیں گے کیا چاہتے ہو تم مانگو میں عطا کرتا ہوں۔ 10واں عمل جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دین کی دعوت کو عام کرنا۔ ان باتوں کو یاد کیا کریں، ان باتوں کو سمجھ کے اپنے گھر والوں تک پہنچایا کریں، اپنے دوستوں تک پہنچایا کریں۔ ہو سکتا ہے کہ میری زبان میں وہ تاثیر نہ ہو، اللہ آپ کو اور تاثیر دے اور آپ کی وجہ سے دنیا میں دین اور زیادہ پھیلے۔ ہو سکتا ہے جو نیکی آپ سن رہے ہیں، سنانے والے کی بات میں اتنی طاقت یا وزن نہ ہو جتنا اللہ آپ کی زبان پہ پیدا کر دے۔ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے تعلق والوں کو اور اپنے کانٹینٹ میں جتنے ہیں ان کو یہ نیکی کی باتیں پہنچایا کرو۔ ملے گا کیا؟ آپ ایک پیغام دیتے ہیں کسی کو، اگر زندگی جب تک ہے لاکھوں کروڑوں لوگ اس بات کو سن کے عمل کرتے ہیں، سب کو برابر کا اجر تو ملے گا، لیکن ان سب کے برابر آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اکیلے کو اجر عطا کریں گے۔